اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں پردہ نہ کرنے میں اپنے باپ اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی دینی عورتوں اور اپنی باندیوں سے، اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جی، اس آیت میں جن لوگوں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کے باپ، بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے اور اپنی عورتیں اور جو اپنے غلام ہیں ان کی، یہ 7 تعلق ایسے ہیں جن سے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے۔ جی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ جیسی ہستی صلات بھیجے اس کے مطابق اس کے معنی لیے گئے ہیں، اور جن لوگوں پر صلات بھیجی جائے اس کے مطابق بھی اس کے معنی لیے گئے ہیں۔ یہ ایک اصولی بات ہے جو میں نے تھوڑے سے لفظوں میں بتا دی ہے۔ اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، تسلیمہ، پورا سلام۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اما السلام علیکہ فقد عرفنا ہو، جہاں تک آپ پر سلام بھیجنے کا تعلق ہے تو وہ ہم نے آپ سے سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی کے الفاظ سے۔ فکیف الصلاۃ علیکہ، آپ پر صلاۃ کیسے پڑھنی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ کو جو درود شریف یاد ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ بخاری 4797 ایک حدیث میں ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ بخاری 4798 4798۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ سکھائے گئے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ مسلم 907۔ وہ جو درود شریف ہم سب کو یاد ہوتا ہے وہ بھی ثابت ہے اور بڑی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پڑے گا۔ مسلم 912 اور بہت کتابوں میں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو مجھ پر 1 بار درود پڑے گا اللہ اس پر 10 بار درود پڑے گا، وحطت عنہ عشر خطیئات، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، ورفعت لہ عشر درجات، اس کے 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ نسائی 1297 1297 اور بھی کتابوں میں ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ ترمذی 484 484۔ ایک حدیث میں ہے، ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، جب بھی مجھ پر کوئی بندہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابو داؤد 2041۔ وہ ممبر کی سیڑھیاں چڑھنا اور آمین آمین فرمانا، یہ حدیث پہلے نوٹ ہو چکی ہے۔ ترمذی 3545۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، فکم اجعل لک من صلواتی، میں کتنا درود پڑھا کروں؟ فقال ما شئت، فرمایا جتنا چاہو۔ تو میں نے عرض کیا وظائف کا چوتھا حصہ، فرمایا ٹھیک ہے اگر زیادہ کرو تو اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ فرمایا 2/3 2/3، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا اجعل لک صلواتی کلہا،
فرمایا میں سارا دن آپ پر درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. قال اذن تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، یہ تیری تمام مشکلات کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. ترمذی 2457. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لا ينبغي الصلاة من احد على احد الا على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولكن يدعى للمسلمین والمسلمات بالمغفرۃ. کسی کے لیے جائز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی پر صلات بھیجے. ہاں، حضور کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. ابن ابی شیبہ جلد دوم صفحہ 401 اور بہت کتابوں میں ہے. اور رسولوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وسلام علی المرسلین، سلام رسولوں کے لیے ہے. سورۃ صافات آیت نمبر 181 181. یہاں علماء نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے. امام نووی نے ہمارا جو مشہور فتاوی ہے رد المحتار فتاوی شامی جسے کہتے ہیں، اس میں علامہ سید محمود آلوسی نے اور بہت سارے مفسرین فقہاء علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تقریباً ملتی جلتی باتیں ہیں. ان سب کا مفہوم یہ ہے، وہ سب یہ لکھ رہے ہیں کہ امتیاز قائم رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی جلیل ہے، حضور کی شان بڑی جلیل ہے، یہ سارے بزرگ لکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود محمد جل جلالہ نہیں کہنا چاہیے. اگرچہ مانن دیکھا جائے تو حرج کوئی نہیں تھا، لیکن امتیاز نہیں رہے گا. اللہ کے لیے جل جلالہ یا جل شانہ بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام بولو، اور انبیاء کے لیے بھی علیہ السلام علیہم السلام بولو، اور صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہ، اس طرح کے الفاظ بولو. اور حتیٰ کہ یہ لکھتے ہیں کہ فلا یقال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نہیں کہا جائے گا. یہ کتاب الاذکار امام نووی صفحہ 80. اسی طرح بعض نے لکھا ہے ابو بکر علیہ السلام نہیں کہا جائے گا. اس ساتھ ابو بکر علیہ السلام نہ کہنے کی بات جب کوئی سنے گا تو اگر اس میں انصاف ہے تو وہ اہل سنت کے خلاف سوچتے وقت اللہ سے ڈر جائے گا. غیر نبی کے لیے صلات کے الفاظ بولنا، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہوا من شعار اہل البدع، یہ اہل بدعت کی پہچان ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. آگے لمبی بحث کے بعد لکھتے ہیں فلا یقال محمد عز وجل وان کان عزیزا جلیلا، محمد عز وجل نہیں کہا جائے گا حالانکہ آپ عزیز بھی ہیں جلیل بھی ہیں. فتاوی شامی جلد 5 صفحہ 531 531. ایک اور بات، آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ رضوان من اللہ اکبر اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا سب سے بڑا اعزاز ہے. تو اس کو چھوٹا کیوں سمجھ رہے ہیں لوگ؟ بات صرف یہی ہے کہ بس وہ ایک رکاوٹ ڈالنی ہے نا، اپنی ہی کرنی ہے. اس دور میں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جی فلاں کتاب میں علیہ السلام غیر نبی کے لیے لکھا ہوا ہے، تو اس کتاب کو آپ سارا پڑھ لیں. اس کتاب کا مصنف خود لکھ رہا ہے کہ غیر نبی کے لیے علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے. اب کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاتب کی کارستانی ہے. یہ اہم بات ہے کہ نہیں؟ آپ بخاری لکھ لیں، پاکستان کی بخاری میں جہاں رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے، باہر کی چھپیوں میں علیہ السلام لکھا ہوتا ہے. تو کارروائی کس نے کی؟ ٹائپ کرنے والے نے. اچھا، یہ بات بھی علماء نے لکھ دی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وقد غلب ھذا فی عبارت کثیر من النساخ للکتب، یہ غلطیاں کتابوں کے کاتب کثرت سے کرتے پھر رہے ہیں. یہاں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ اگر لکھنی ہے ایسی باتیں تو پھر سب صحابہ کے لیے لکھو. جب غیر نبی کے لیے اسلام جائز ہے تو پھر ابو بکر و عمر بھی تو غیر نبی ہے نا. اس وجہ امتیاز کی کوئی سمجھ نہیں آئی. پھر کہیں گے جی علماء نے چونکہ لکھا ہے تو امتیاز ہو گیا. علماء نے نہیں لکھا، علماء نے منع کیا ہے، کاتبوں نے لکھا ہے. اور حوالہ کس کا ہے؟ یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں کہ کاتبوں کی ساری کاروائی ہے. اسی آیت کے تحت ابن کثیر نے یہ ساری بحث لکھی ہے. فی الحال جو میرے سامنے ہے تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 699 699. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ھذا من باب التعظیم والتکریم، ان باتوں کا تعلق تعظیم اور تکریم سے ہے. فالشیخان و امیر المومنین عثمان، ابو بکر عمر اور امیر المومنین عثمان اولا بذالک، اس چیز کے، اس تعظیم و تکریم کے زیادہ حقدار تھے.
آگے چلیے. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بے شک جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے خواری کا عذاب تیار کیا. جی، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اذیت دینا بے ادبیاں کرنا ہے. دنیا میں لعنت ان کی سزا موت ہے، آخرت میں لعنت ان کی سزا جہنم ہے. اور یہ لفظ ہے یوزون اللہ و رسولہ، اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو. اب یہ لفظ عین حدیث میں دیکھیں. ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب بن الاشرف، کعب بن اشرف یہ یہودی تھا، فرمایا اسے کون ٹکرے گا؟ فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دی ہے. آیت کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ ٹیلی کریں، بالکل وہی الفاظ ہیں. فقال محمد بن مسلمۃ انا، ایک صحابی رسول بہت جلیل القدر، بہادر اور جنگجو صحابی ہیں. جنگی میدان میں ان کا بہت بڑا نام ہے. ایک ایک جنگ میں 20 بندے قتل کرنا یہ ان سے ثابت ہے. حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور اس کا علاج میں کروں گا. بخاری 2510 2510. وہ گئے اور انہوں نے اس کو بڑے طریقے سے قتل کیا. وہ ایک پورا واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ستاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی خطا کی ہو، تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا. جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، پچھلی آیت میں کس چیز کا ذکر تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کا ذکر تھا، اور اس میں مومنوں اور مومنات کو اذیت دینے کی بات ہو رہی ہے. اچھا، ان دو آیتوں سے پہلے جو آیت تھی وہ کیا تھی؟ اس کا تعلق درود شریف سے تھا. تو حضور پر درود پڑھنے کا حکم ہے، اور فوراً بعد والی آیت میں اذیت نہ دینے کا حکم ہے. سمجھ میں کیا آیا کہ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راحت ہے، اور درود شریف پڑھنا ایک لحاظ سے اذیت کا الٹ ہے. تو ہمیں کیا سمجھ آنی چاہیے؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں ہو رہی ہوں تو حضور کے غلاموں کو چاہیے کہ ان دنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت تیز کر دیں اور حضور پر درود پڑھنا زیادہ کر دیں. درود شریف کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ علماء نے صاف لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت، قرآن کا پرچار، حدیث کی تبلیغ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی ہی ایک شاخ ہے. یہ درود فعلی ہے، عملی درود یہ ہے کہ حضور کے دین کی خدمت کی جائے. تو اذیتیں دینے والوں کا مقابلہ کس سے کرو؟ حضور کے چرچے کر کے، حضور کی شان بیان کر کے، حضور کے دین کی خدمت کر کے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ کے. اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ساتھ مومنوں کو بھی اذیت دیتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑا بہتان اور اسم مبین کے مرتکب ہو رہے ہیں. ان عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت نظر میں رکھیں، جو آیت اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، اس کے تحت حدیث سنا رہا ہوں. آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا. مطلب کیا ہے؟ ان کو اذیت نہ دینا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس کے دل میں میری محبت تھی اس لیے اس نے ان سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس کے دل میں میرا بغض تھا اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا. اب سمجھ آ گئی؟ صحابہ کا بغض رکھنے والوں کو صحابہ کا بغیض ہی صرف نہ سمجھنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے چیز اچھی طرح دیکھی ہوئی بھی ہے، ایسا ہی ہے. صحابہ کا دشمن ہمیشہ حضور کا دشمن ہوگا. امام مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور پر تنقید کرنا چاہی، مگر یہ راستہ خطرناک نظر آیا نا تو انہوں نے صحابہ کے اوپر تنقید کرنی شروع کر دی، تاکہ صحابہ پر تنقید ہو جائے تو پھر خود بخود یہ لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ جن کے صحابی ایسے تھے خدا نہ خواستہ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. یہ امام مالک کا قول. اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں. جب بھی صحابہ پر تنقید ہوتی ہے دیکھ لیں، سمجھ جاؤ کتابی فیصلہ ہے
کہ ایسے لوگ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے اندر زہر چھپائے بیٹھے ہیں۔ آگے فرمایا فمن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی، اذیت کا لفظ آیت میں بھی دیکھ لو، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اذیت دیتے ہیں۔ مردوں میں کون ہیں؟ سارے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ عورتوں میں کون ہیں؟ تمام مقدس خواتین، عائشہ صدیقہ ہوں، خدیجہ الکبریٰ ہوں، ام حبیبہ ہوں، اور حضرت حفصہ ہوں، سیدہ زہرا پاک ہوں، حضور کی چاروں شہزادیاں ہوں۔ اگر ان کا ادب اللہ نے دیا تو خدا کی عظمت کی قسم صرف اہل سنت کو دیا ہے۔ سنیوں کے خلاف سوچنے والا بال کی کھال اتار کے کوئی نہ کوئی یہ انداز ٹھیک نہیں تھا، یہ لفظ اوپر ہو گیا، یہ نیچے ہو گیا، یہ ان حرکتوں میں آتے ہیں۔ سنیوں کو کبھی بھی کسی صحابی کا، کسی اہل بیت کا بے ادب نہیں پاؤ گے۔ تو فرمایا جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ اکبر۔ فمن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی فرمایا اس نے اللہ کو اذیت دی۔ فمن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ اسے ضرور پکڑے گا۔ ترمذی 3862 3862۔ اس قسم کی حدیثیں یکجا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن اس حدیث کو یہاں سلیکٹ کرنے کی وجہ لفظ اذیت دکھانا ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیں کہ وہ بضرورت شرعیہ گھر سے نکلتے وقت اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے منہ پر لٹکائے رہیں۔ یہ پردہ اس کے بہت قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں، آوارہ گرد باندیاں نہیں، تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جی اے نبی قل لازواجک، اپنے ازواج سے فرمائیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے فرمائیے۔ ازواج الگ ہیں اور بیٹیاں الگ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا والنساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو فرمائیے، مومنوں کی عورتیں ان سے بھی الگ ہیں۔ یہ تین طبقے گنے گئے، ایک حضور کی ازواج، دوسرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات، بیٹیاں، شہزادیاں، اور تیسرے مومنوں کی عورتیں۔ مومنوں کی عورتیں الگ اس لیے ارشاد فرمائیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ مومنوں کی عورتوں کو بھی تو حضور کی بیٹیاں کہا جا سکتا تھا نا، ہو سکتا ہے امت کی عورتوں کو حضور کی بیٹیاں کہا ہو، نہیں، ازواج الگ، بیٹیاں الگ، مومنوں کی عورتیں الگ۔ حکم کیا ہے؟ ان کو فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر کا پلو اپنے اوپر ڈال لیا کریں، جس کو ہماری زبان میں گھونگھٹ کہتے ہیں، نقاب، وہ بنا لیا کریں۔ یہ آیت پردے کے حکم کے بارے میں صریح آیت ہے، اور پردے کا طریقہ بھی اس میں بتا دیا گیا ہے کہ پردہ کرنا کیسے ہے۔ جو ماڈرن ہونے کے بہانے سے پردے کے خلاف بولتے ہیں، یا مذہبی آدمی یا مذہبی ادارہ ہونے کے باوجود پردے کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کے اس رویے پر افسوس ہے۔ اب آپ دیکھیے، کسی بہت بڑے دینی ادارے میں ایک بندہ حدیث پڑھاتا ہو اور وہ پردے کے بارے میں سجیاں کھبیاں کرتا ہو، اور اس کی اپنی حالت یہ ہو کہ اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہ ہو، تو اس کا تو حلیہ ہی بتا رہا ہے کہ اس کی کسی تحقیق کا اعتبار نہ کرنا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہی ہے کہ نہیں؟ تو ہم بصد معذرت ایسے بندوں کی تحقیق واپس ان کی طرف لوٹاتے ہیں اور رب رسول کے سامنے جھکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عورتیں پردے سے بڑی تنگ ہیں، تو لوگوں کا کیا کہنا؟ لوگوں میں تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ، کوئی بچہ نماز پڑھ پڑھ کے تھکا ہوا ہو، تو کیا ہم اس کو نماز کے بارے میں ریلیف دینا شروع کر دیں گے؟ ایسا ہوتا ہے، انسان نفسیاتی طور پہ کمزور ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی، تو اس کی اس نادانی کا ازالہ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو اس کے مطابق ریلیف دینا شروع کر دیا جائے۔ اور دوسرا پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایسی عورتیں بھی ہیں جو بے پردگی سے بڑی تنگ ہیں، عورتیں جو بیچاریاں کنجر خانے اور کوٹھے پہ کام کرتی ہیں وہ وہاں پر تنگ ہیں۔ خدا کی عظمت کی قسم، ہمیں یہ جس قسم کی جو رپورٹیں ملتی ہیں اور جو ہمارے پاس لوگ
ایسے ہم نے لوگ دیکھے جنہوں نے ایسی عورتوں سے شادیاں کی، تو ان کے ذریعے ہم تک باتیں پہنچی کہ وہ باعزت عورتیں وہاں کسی وجہ سے پھنسی ہوئی تھیں، مگر وہاں سے جان چھڑانا چاہتی تھیں، بکی ہوئی تھیں۔ اللہ سے ڈرو، پتہ نہیں کیا کیا پس منظر ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا پردے کا پہلو۔ پہلے لکھا چکا ہوں کہ فاروق اعظم نے عرض کیا تھا کہ آپ کے ازواج پردہ کریں، میری یہ درخواست ہے، تو وہ بخاری کے حوالے سے میں پہلے لکھا چکا ہوں۔ اب دوسرا پہلو ہے کہ یہ جو ازواج کے بعد بنات کا ذکر ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں، بنات بنت کی جمع ہے، بنت ایک بیٹی ہوتی ہے، اور بنتان دو بیٹیاں ہوتی ہیں، اور بنات تین یا تین سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی بنت ہے کہ بنتان ہیں کہ بنات ہیں؟ تو بنات کم از کم کتنی ہوئیں؟ تین یا تین سے زیادہ۔ تو جو چار مانتے ہیں ان کا عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ان کے نکاح کب ہوئے، کیسے ہوئے، ان کا مستقبل کیسا رہا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو پہلے یہاں آ، ہمارا سوال ہی یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، نہیں رکھتے، نہیں رکھتے۔ تو اسی کھپ لو، اس نے اپنا فطور نہیں چھوڑنا، قرآن چھوڑ دے گا، فطور نہیں چھوڑے گا۔ اور سن، اس دنیا میں ان کی سب سے چوٹی کی کتاب اصول کافی، سب سے، کوئی شک نہیں اس میں۔ وہ میں کلیئر کر دوں، ان کا ایک نظریہ نہج البلاغہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ سب سے اونچی ہے، لیکن میں حدیثوں کی کتاب کی بات کر رہا ہوں جو حضور کی حدیثوں کی کتاب ہے۔ اور یہ ایک الگ ایشو ہے کہ نہج البلاغہ کو قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، صاحب قرآن کے بعد سب سے اونچی ہستی یہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں۔ پھر ایک نیا مسئلہ ہے اس کے اندر پوشیدہ۔ نہج البلاغہ کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہنا یا افضل الکتب بعد کتاب اللہ کہنا، آپ اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیں، سوائے اس کے بنتا ہی کچھ نہیں کہ یہ حضرت علی مرتضیٰ کو حضور سے اوپر سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک عقیدت ہے، خطرناک نظریہ ہے، اور یہ بھی واضح کر دینا اس موقع پر مناسب ہے کہ نہج البلاغہ میں ایک بھی فرمان مرتضیٰ کریم رضی اللہ عنہ سند کے ساتھ بیان نہیں ہوا۔ بھائی یہ نوٹ کرنے کے قابل بات ہے، سند ہے ہی نہیں۔ اور سنیے، یہ کتاب لکھی ہوئی کس کی ہے؟ عام پروپیگنڈا، بالکل غلط۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی صحابی کی کوئی بھی کتاب لکھی ہوئی دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ 404 ہجری میں فوت ہونے والے شریف رضی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ نہج البلاغہ، مصنف شریف رضی، متوفہ 404 ہجری، سند ایک بات کی بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور شامل کریں، اہل سنت کی تمام کتابیں پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی میں مکمل ہو چکی تھی۔ ہماری جو اہم بنیادی کتابیں ہیں ان کی بات کرتا ہوں۔ امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ اپنی اس زندگی کے عرصے کے دوران ان کے شاگردوں کو املا کتابی ہوئی کتابیں اس وقت بھی دنیا میں ملتی ہیں۔ کتاب الآثار امام ابو یوسف، کتاب الآثار امام محمد، موطا امام محمد، اس کے بعد موطا امام مالک۔ امام مالک 179 میں فوت ہوئے دوسری صدی میں۔ پھر مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل 242 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ بڑی سینئر زمانے کی کتابیں ہیں۔ مسند شافعی اب تیسری صدی میں سیاستہ لکھی گئیں۔ امام بخاری 252 ہجری میں فوت ہوئے، اور ان کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے سے امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ سارے تیسری صدی کے اندر لکھ کر کام کر کے وفات پا جانے والے لوگ ہیں۔ اور روافظ کی کوئی کتاب، حدیث کی ایک بھی کتاب تیسری صدی سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ سب سے پہلی کتاب 4 صدی میں لکھی گئی، اہل سنت کی کتابوں کے بعد لکھی گئی۔ اور لکھتے وقت اصول کیا بتایا گیا؟ اصول کافی کی شروع میں صفحہ نمبر 2 پر لکھا ہوا ہے،
کہ امام علی مقام نے فرمایا، ان کی طرف منسوب کر کے انہوں نے لکھا ہوا، ان کا یہ فرمان شرمان کون ہم جانتے ہیں، وہ تو الگ بحث ہے کہ جی انہوں نے فرمایا کہ دعوا ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافہم، جو سنی لکھ گئے ہیں اس کے الٹ کرتے جاؤ۔ یہ اصول کافی شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس اصول کافی میں سے ایک بات آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کی جلد دوم ہے، صفحہ 435 ہے، یہ جو جدید چھاپا ہے نا اس کا صفحہ 107 ہے، اس پر لکھا ہوا ہے، وہ ذرا موٹی جلد ہے، 2 جلدوں میں ساری انہوں نے اصول اربع ڈال دی ہیں، اسی کا صفحہ نمبر 2 میں نے بتایا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تزوج خدیجہ وہو ابن بدع و20 سنۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا جب آپ کی عمر 20 سال اور چند سال تھی، 20 سال اور چند سال۔ فولد لہ منہا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ میں سے حضور کی اولاد پیدا ہوئی، ولد لہ حضور کی اولاد ہوئی، منہا خدیجہ الکبریٰ میں سے۔ اچھا، قبل مبعثہ، اعلان نبوت سے پہلے، القاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم، نام یاد ہوگے جی، بعثت سے پہلے حضرت قاسم، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ ولد لہ منہا، حضور کی اولاد خدیجہ الکبریٰ میں سے، صاف لفظ۔ اور ولدہ بعد المبعث، اور اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے الطیب والطاہر و فاطمۃ علیہم السلام، یہ ان کا اپنا طرز تحریر ہے، ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں۔ اور اعلان نبوت کے بعد طیب، طاہر اور سیدہ زہرا پاک پیدا ہوئی۔ لو جی، 4 شہزادیوں کا ذکر ہے اور کتاب کا نام اصول کافی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کس مذہب کی کتاب ہے، اور اہل سنت کی کتابوں میں تو ہے ہی ہے۔ سیاستہ کے اندر حضور کی 4 شہزادیوں کے تذکرے کثرت سے موجود ہیں، حتیٰ کہ حضرت زینب حضور کی جو شہزادی ہیں، ان کی وفات اور ان کا غسل مبارک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پردے کے اندر بیٹھ بیٹھ کر رہنمائی دینا کہ میری شہزادی کو یوں غسل دو، یہ میرے کپڑے پہناؤ، سبحان اللہ۔ اور یہی حضرت زینب ہیں جن کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث آپ کو لکھا چکا ہوں جنگ بدر کے حوالے سے، کہ ان کے شوہر، کیونکہ ان کی شادی پہلے ابو العاص سے ہوئی تھی اور وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور اس زمانے میں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح جائز ہوتے تھے، آہستہ آہستہ منع ہوئے۔ اس زمانے میں کسی نے کسی کا نکاح پڑھایا ہو تو کیا ہوا، اور کسی مسلمان خاتون سے کسی نے نکاح کیا ہو تو کیا ہوا، وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے۔ آنکھوں کی پٹی اتار دیجئے، معاملات کو سمجھیے۔ تو حضرت ابو العاص کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے ایک ہار بھیجا تھا، یاد آ گئی ہوگی حدیث، تو وہ ہار خدیجہ الکبریٰ کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے چلیے، میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا ہے، مستدرک حاکم، اس کے اندر 4 شہزادیوں کے الگ الگ عنوانات موجود ہیں۔ اب ہماری کتابوں میں بعض جگہ پر ان 4 شہزادیوں کے اکٹھے تذکرے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح کی جو اصول کافی میں سے میں نے آپ کو بات سنائی ہے، ایسے ہی ہماری کتابوں میں بھی ابن اسحاق وغیرہ میں، ابن ہشام میں، المعجم الاوسط للطبرانی میں، طبرانی کبیر میں، مجمع الزوائد میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ایک حضرت ابراہیم کے سوا جتنے اولاد پاک پیدا ہوئی ہے وہ ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ میں سے پیدا ہوئی، اور حضرت قاسم کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم تھی، اور آپ کے شہزادے طاہر، طیب، اور آپ کی شہزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک حوالہ لے لیں، المعجم الاوسط طبرانی کی، طبرانی اوسط بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، 1463 1463۔ آگے چلیے۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔
اگر منافق باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، تو اے محبوب ہم ضرور آپ کو ان پر اس طرح مسلط فرما دیں گے کہ اس کے بعد مدینے میں وہ آپ کے پاس نہ ٹھہر سکیں گے مگر بہت کم۔ جی، یہ منافقوں کو وعید سنائی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں پروگرام، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ انسان بن جائیں۔ آگے چلیے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، لعنت کیے ہوئے جہاں کہیں پائے جائیں پکڑے جائیں اور چن چن کر قتل کیے جائیں۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ نے دستور بنایا ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے، اور آپ اللہ کے دستور کے لیے ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ جی، دشمنان اسلام کے خلاف اللہ کا جو پہلا دستور گزر چکا ہے وہ جاری رہے گا۔ آگے چلیے۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور اے مخاطب تو کیا جانے شاید قیامت قریب ہو۔ جی، علوم خمسہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے پہلے عرض کر چکا ہوں، قیامت بھی ان علوم خمسہ میں سے ہے۔ آگے چلیے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی ہے۔ جی آسان آیت ہے، آگے چلیے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ پائیں گے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ جی ٹھیک ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جس دن بھوننے کے لیے ان کے منہ بار بار آگ میں پلٹے جائیں گے، بولیں گے اے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے رسول کی۔ جی اس دن پچھتائیں گے مگر وہ پچھتاوا کام نہیں دے گا۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔ دوسروں پہ ملبہ ڈالیں گے۔ جی ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر بڑی لعنت۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ نے موسیٰ کو بری فرما دیا اس بات سے جو لوگوں نے ان کے متعلق کہی، اور موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگوں نے اذیت دی تھی وہ بہت ساری اذیتیں ہیں، لیکن یہاں جو اس کی تفصیل میں علماء نے حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اپنے شان نبوت اور حیا کے مطابق چلتے ہوئے غسل نہیں کرتے تھے، تو لوگ سر عام ننگے نہا لیتے تھے، تو آپ چھپ کے غسل فرماتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ ان کو کوئی بیماری ہے یہ چھپاتے ہیں۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی یہ باتیں سن سن کے۔ ایک دفعہ آپ غسل فرما رہے تھے تو جس پتھر پہ آپ نے کپڑے رکھے وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کے چل پڑا، تو آپ پیچھے پیچھے پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑے، اس کو روکا، پتھر رک جا، پتھر رک جا۔ تو جیسے ہی آپ اس کے پیچھے دوڑے تو وہ جو چار دیواری تھی اس میں سے آپ کو باہر نکلنا پڑا، تو لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا، تو لوگوں نے کہا کہ ان کو تو کوئی بیماری نہیں ہے، ہمارے آئیڈیاز غلط تھے۔ اتنے میں پتھر رک گیا اور آپ نے جو پتھر پہ تھپڑ مارے تھے وہ نشان بھی پتھر کے اوپر لگ گئے۔ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بخاری 3404۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ جی سیدھی اس کا مطلب ہے سچی بات کرو۔ جی يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا۔ جی آگے چلیے، بہت آسان آیت ہے۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر، تو وہ اس کے اٹھانے پر آمادہ نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑی زیادتی کرنے والا نادان تھا۔ جی اس پر امانت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے
سب چیزوں پر پیش کی، لیکن انسان نے اس کو اٹھایا، باقی کوئی چیز اس کو اٹھا نہ سکی۔ وہ مجموعی طور پر جو ساری صورتحال سامنے آتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امانت سے مراد شریعت ہے، اور شریعت میں سب سے اوپر نماز ہے۔ آگے چلیے۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ رجوع برحمت ہو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جی، آیت کے 4 اجزاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ منافقوں مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا۔ نمبر 2، مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یہ سورۃ احزاب مکمل ہوئی۔ اس میں بڑی اہم باتیں تھیں، اور اپنی اہمیت اور احکام پر مبنی اور مشتمل ہونے کے حوالے سے یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان کے مختلف اداروں میں اور یونیورسٹیوں میں نصاب کے اندر بھی، شاید ایم اے اسلامیات کے نصاب میں بھی یہ صورت اپنی اہمیت کی وجہ سے شامل کی گئی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ آج جو ہم نے پڑھا ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، اس کا تفصیلی تذکرہ آپ نے سنا۔ حضرت زید بن حارثہ والا واقعہ، اور حضرت زینب کا ان کو طلاق دینا، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح فرمانا، اس کا تذکرہ آپ نے سنا۔ درود شریف والی آیت اسی صورت میں ہے۔ ختم نبوت والی آیت ختم نبوت اسی صورت میں ہے، اور بے ادبی کی سزا کے تذکرے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ وہ اسی میں ہے، اور پردے کا حکم یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین وہ اسی میں ہے، اور بنات کے حوالے سے شہزادیوں کی تعداد وہ اسی میں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔